السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 45۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 46۔ عبادہ بن سمت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قدر کی رات بتانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلے۔ اتنے میں دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تمہیں قدر کی رات بتاؤں، مگر فلاں فلاں آدمی جھگڑ پڑے، اس لیے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی اور شاید یہی تمہارے حق میں فائدہ مند ہو۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ حدیث نمبر 47۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور حشر کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے پر اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز کو ٹھیک طور پر ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت آنے کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب نوکرانی اپنے آقا کو جنیں گی اور جب اونٹوں کے انجان کالے کلوٹے چرواہے آسمان چھوتی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ حدیث نمبر 48۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے بیچ کچھ شک اور شبہ کی چیزیں ہیں جنہیں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ پس جو آدمی ان شک اور شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شک اور شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس جانور چرانے والے کی سی ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ قریب ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا جانور گھس جائے۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، خبردار اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ سن لو، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔